بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ترجمہ قرآن پاک کے درس میں ہم سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع ابھی تلاوت کیا ہے، اب اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات حجرہ سے ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور حجرات اس کی جمع ہے۔ اس میں واقعہ ذکر ہے کہ دیہاتی لوگ آتے تھے تو باہر سے ہی آواز مارتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو ادب سکھایا کہ باہر سے دور اونچی آواز سے پیارے پیغمبر کو آواز نہ دیا کرو، بلکہ باہر انتظار کر لو، جب اللہ کے پاک نبی باہر نکلیں تو پھر ملاقات کر لو۔ یہ طریقہ ادب والا طریقہ ہے۔ تو اس آیت کا، اس واقعے کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت کے اندر شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ایمان والوں کے درمیان صلح کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، کون کون سی معاشرتی برائیوں کو دور کریں تاکہ معاشرہ خوشگوار بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، علیم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع تھا۔ آج روزہ رسول پر جا کر بھی اونچی اونچی آواز سے بولنا وہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اور بلند آواز سے بات نہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اس لیے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں بے ادبی کی وجہ سے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ صحابہ اکرام جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کے دلوں کو للتقوی، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے۔ لہم مغفرۃ، ان سب صحابہ کرام کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ دیہاتی لوگ جو دیہات سے آتے تھے حضور سے ملنے کے لیے، ینادونک، وہ آواز دیتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، یعنی گھر کے باہر سے اونچی آواز سے آواز دے کر بلاتے تھے، یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں۔ تو اکثرهم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ باہر انتظار کرتے۔ وہ آگے آ رہا اگلی آیت میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ جو دیہات سے آئیں یہ صبر کرتے حضور کے دروازے پر، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ پیارے نبی جی آپ نکل آتے إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں بے ادبی کرتے تھے۔ دیہاتی آدمی کا وہ پتہ ہے ایک الگ سٹائل ہوتا ہے، شہری بندے کا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے، وہ اپنی دیہاتی سٹائل میں اللہ کے نبی کو آواز دے کر بلاتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی مہربان ذات ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بلند آواز سے آواز پکارا ہے صحابہ کرام جو دیہات سے آتے تھے تو کیا کوئی ان سے غلطی گناہ ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ گناہ تو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کر نہیں انہوں نے کیا، اور بالفرض اگر کوئی کمی کوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔
یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، کوئی خبر لے کر آتا ہے بندہ، اس پر آپ کو یقین اعتماد نہیں ہے، سچا بندہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ فوراً اس کی خبر پر عمل کر لو، فتبینوا، تحقیق کرو، ان تصیبوا، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، اس کی بات پر اعتماد کر کے اور دوسرے سے اپنے تعلقات خراب کر دو، ایسا نہ کرو، تحقیق کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ پھر تم ہو جاؤ جو تم نے کام کیا اس پر پیشمان، پہلے تحقیق کرو، یعنی بعد میں تحقیق کرو۔ وَاعْلَمُوا، لوگو جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی ہوا تھا تو اللہ کے پاک نبی مدینہ شریف میں موجود تھے، اور ابھی بھی حضور کا روضہ موجود ہے، ٹھیک ہے، روضہ رسول، تو فرمایا تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ پیارے پیغمبر اکثر کاموں میں تمہاری اتباع کرتے، تمہاری پیروی کرتے، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاتے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اے پیارے نبی کے صحابہ کرام تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، وکرہ الیکم الکفر، اور پیارے نبی کے صحابہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کفر کو ناپسند قرار دیا ہے، والفسوق، اور نافرمانی کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہ پیارے نبی کے صحابہ کرام رشد و ہدایت کے مینار ہیں، فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر، ونعما، اور اللہ کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والی ذات ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں کی دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقیوں کو کیا چاہیے، تماشا نہ دیکھیں، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، کیا کرا دیں جی، صلح کرا دیں۔ تو یہ دونوں ایمان والے لڑنے سے یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائیں گے، لڑنے سے کافر نہیں ہوتا بندہ، ٹھیک ہے، یزید علیہ السلام نے ان کو خارج قرار دو، جو ایمان صحابہ کرام کی بھی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی ایک جنگ ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی ایک جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہ دونوں ایمان والے ہیں، تو کیا فرمایا، تم ان کے درمیان صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر کسی ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم میں۔ آج کل کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ جائے تو صلح کراؤ، جو زیادتی کرنے والا اس کو سمجھاؤ یار زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آتا ہے اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون، ایمان والے، اخوۃ، سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، یعنی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور نہ لڑاؤ، یہ نہ کونوں کی لڑائی تیز کرا دے دوسرے کی باتیں کر کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، وآخر دعوانا